جی. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في باب من سب الدهر فقد أذى الله، وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. احسنت. باب من سب الدهر فقد آذى اللہ. یہ باب ہے جو شخص زمانے کو گالی دے اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچائی. یہ سارے ابواب آپ دیکھ رہے ہیں، ان میں جن معصیتوں کا ذکر ان کا تعلق زبان سے، انسان زبان سے سوچے سمجھے بغیر جملے ادا کرتا ہے، اور بعض اوقات وہ جملے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. اب ایسا جملہ ہم ادا کریں جو اللہ تعالیٰ کے لیے باعث ایذا ہو، جو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائے، یہ جملہ کتنا ہیبتناک ہو. اس لیے بہت سے جملے شرک کو چھوتے ہیں، توحید کے منافی ہوتے ہیں. لہذا کلام اور گفتگو انتہائی سوچ سمجھ کر. کسی نے صحیح کہا کہ پہلے تولو پھر بولو. تولے کیسے؟ شریعت کے میدان پر، کتاب و سنت پر. امام بخاری کا ایک باب صحیح بخاری میں، باب العلم قبل القول والعمل. ہر قول و عمل سے پہلے علم، ہر قول سے پہلے، ہر عمل سے پہلے علم. کوئی قول زبان سے علم کے بغیر ادا نہ کرو، اور کوئی عمل علم کے بغیر نہ کرو. ہر قول علم کی اساس پر ہو. ہم گاہے بگاہے زبان کی خطورت پر عرض کریں گے. اب یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی زمانے کو گالی دینا، جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے. زمانے سے کیا مراد؟ زمانے سے مراد دن ہیں، راتیں ہیں، یہ زمانہ ہے. ہفتہ ہے، مہینہ ہے، سال ہے، صدی ہے، یہ سب زمانہ ہے. زمانے کو کوئی برا بھلا مت کہو اور گالی نہ دو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ زمانہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کرتا ہے. جو تصرفات ہو رہے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی، کوئی نفع ہو، نقصان ہو، کوئی پیدا ہو، کوئی مر جائے، وہ زمانہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کرتا. اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ زمانہ کرتا ہے اور تبھی زمانے کو گالی دے رہے ہو تو یہ دہریت ہے، یہ شرک بھی ہے، کفر بھی. اگر زمانے کے تصرفات میں تاثیر زمانے کی تو یہ پرلے درجے کا کفر ہے. تو شریعت نے تلفظ کا، ایک گفتگو کا آپ کو سلیقہ اور ادب دیا ہے، مگر مسئلہ بہت بڑا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ زمانے کو برا بھلا کہیں اور دل میں بھی یہ بات بیٹھی ہو کہ زمانہ ہی در حقیقت ان سارے اعمال میں مؤثر ہے. یہ دھاریت ہوگی، یہ شرک اور انتہائی بھیانک کفر ہوگا. یعنی سب سے گندا کفر دنیا میں داہریوں کا ہے، جن کے ہاں اللہ تعالیٰ یعنی خالق اور مالک کا کوئی تصور ہی نہیں. تو زمانے میں تصرف کرنے والا اللہ رب العزت ہے. جو تبدیلی آتی ہے اللہ کے امر سے اور اس کی مشیت سے رونما ہوتی ہے. اگر آپ زمانے کو برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے، تو یہ کس کی طرف جائے گی؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک اذیت کا باعث بنے گی. زمانہ، دہر، یہ مفعول ہے، فاعل نہیں ہے. فاعل اللہ رب العزت. تو زمانے کے تغیرات پر اگر زمانے کو برا بھلا کہو گے تو یہ برائی اس فاعل کی طرف جائے گی، اللہ رب العزت کی طرف. تو پھر یہ جملہ انتہائی بھیانک ہوگا. کفار کیا کہتے تھے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا. یہ دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں. دنیا میں یہ نظام چل رہا ہے، اس نظام کے پیچھے کوئی ذات نہیں، دہریت. دنیا کا نظام چل رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. یہ نظام چل رہا ہے. وما یہلکنا الا الدہر
ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ. یہ کلمہ کفر. ہماری بربادی کے پیچھے زمانہ ہے. زمانہ مؤثر ہے. زمانہ ہلاک کرتا. کلمہ کفر. تو ایسا نہ ہو کہ ہم زمانے کو کبھی برا بھلا کہیں اور پھر دل میں شیطان یہ وار کر جائے کہ حقیقت میں یہ ساری تاثیر زمانے ہی کی. تو انسان اپنے تلفظ کے بعد اعتقادی طور پر بڑے بھیانک کفر کا مرتکب ہو سکتا ہے. تو کبھی زمانے کو برا بھلا مت کہو. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لا تسبوا الريح لا تسبوا الريح. آندھی کو گالی مت دو. سیلاب آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, آندھی چلتی ہے, نقصان ہوتا ہے, لیکن آندھی کو گالی مت دو. فإنها تأتي بأمر اللہ. یہ اللہ کے امر سے آتی ہے, خود نہیں آتی. اور نہ اس کے آنے میں زمانے کی تاثیر ہے, اللہ کے امر سے آتی. جب تم آندھی دیکھو, بادل دیکھو, بارش دیکھو تو کیا کرو؟ کتنا شاندار ادب ہے. جب دیکھو اس کے آثار تو فاسألوا اللہ من خیرها واستعیذوا باللہ من شرها. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس آندھی میں, ان ہواؤں میں, ان بارشوں میں جو خیر ہے وہ ہمیں عطا فرما, اور جو شر ہے اس سے ہمیں بچا دے. اللہ سے دعا کرو. مانا اللہ تعالیٰ کی امر سے یہ آ رہی, یہ اللہ کی مخلوق ہے, مفعول ہے اللہ تعالیٰ کی. تو کفار مکہ کا یہ نظریہ دہریوں والا کہ ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے, زمانہ ہلاک کرتا ہے, حالانکہ جو مرتا جیتا اللہ کے امر سے. ورنہ اگر زمانے کی طرف منسوب ہے تو پھر یہ تفاوت کیوں ہے؟ کسی کو 1000 سال کی عمر ملتی ہے جیسے نوح علیہ السلام, اور کوئی بچپن میں فوت ہو رہے. یہ تفاوت اللہ کے امر سے, اللہ تعالیٰ کے امر سے. تو یہ دہریت ہے. اور زمانے کو گالی دیتے تھے. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی دہریہ بن جائیں, جو بات آپ کی زبان پر ہے وہ آپ کا عقیدہ بن جائے. ان شیطان یجری انسان مجرا دمہ. شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر گردش کر ایسے موقع پر وہ وار کر جاتا ہے اور انسان کو محسوس نہیں ہوتا. اس لیے بہت تفتن کی ضرورت ہے. ایسا کوئی جملہ نہ بولے جس جملے کے مہالک آگے چل کر انتہائی انسان کے لیے تباہ کن ہو اور خطرناک ہو. جی